وہ تمام افراد کہ جن کی نیند کی صورتحال آج کل بے چین ہے، وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے، ان کے لیے یہ قصہ کافی ریلیٹیبل ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک عزیز نے سنائی تھی جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کہانی ایک لڑکے کے متعلق ہے جسے رات میں نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ عموماً ایسا روٹین ڈسٹرب ہونے یا پھر کسی نئی جگہ پر سونے کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر کچھ کیسز میں معاملات الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جو اپنے گھر والوں کے ہمراہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا۔ گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، سبھی بہت خوش تھے، مگر جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو اس لڑکے کو نیند میں شکایت محسوس ہوتی تھی، وہ سو نہیں پاتا تھا۔ شاید نئے گھر کی کیفیت سے وہ ابھی تک واقف نہیں ہوا تھا، اسی غرض سے اس لڑکے نے اس بات کو مزید توجہ نہیں دی۔ ایک رات گزری، دوسری، اور پھر تیسری اور پھر چوتھی، مگر اس لڑکے کی نیند میں بہتری نہ آئی۔ گھر والوں سے مشورہ کرنے پر اس لڑکے نے سائیکیٹرسٹ سے رجوع کیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر اس نے دین کو ترجیح دی، نماز پڑھنا شروع کی تو معاملات کچھ بہتر ہوئے، مگر پھر کچھ تھا جو اسے بے چین کرتا تھا۔ ڈاکٹرز بھی کہہ چکے تھے کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں جس کی وجہ سے لڑکے کو نیند نہ آئے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک رات وہ لڑکا جاگ رہا تھا، نیند سے آوازار گارڈن میں ٹہلنے لگا۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے دروازے کے ایک پلر پر الو بیٹھا ہے جو لڑکی کی طرف ہی متوجہ ہے۔ وہ لڑکا بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چنانچہ اس لڑکے نے الو کے قریب جانے کی صلاح کی، اور جب وہ قریب پہنچا اس الو کے تو اس لڑکے کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ خیر وہ لڑکا نیند سے آوازار تھا، نیند آتی نہیں تھی اسے رات میں، تو وہ الو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں کہ دن میں سوتا ہوں اور ساری رات تمہاری طرح جاگتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ میں بھی ایک الو ہوں، مگر انسان کے روپ میں۔ جب لڑکے نے یہ سوال کیا اس الو سے تو الو نے اپنی آنکھیں چپکی۔ یہ دیکھ کر لڑکا تعجب میں پڑ گیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ الو رات کا پرندہ ہے، اور سوال کرنے پر الو کی اس طرح سے آنکھیں چپکنا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ لڑکے کو معاملہ کچھ ٹھیک نہ لگا اور وہ فوراً سے اندر آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ الو ہی تھا یا پھر کوئی اور مخلوق۔ لڑکے نے بہت ہمت کی اور سوچا کہ وہ دوبارہ اس الو کے پاس جا کر سوال کرے گا۔ چنانچہ وہ لڑکا پھر سے باہر گیا اور دیکھا کہ وہ الو وہیں پر بیٹھا ہے۔ ہمت کر کے لڑکا اس الو کی طرف پہنچا اور مخاطب ہوا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تم الو نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہو، اگر تم کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اسی غرض سے تم میری مدد کر سکو جو نیند مجھے رات بھر آتی نہیں۔ الو دروازے کے پلر سے اڑ کر درخت کے اوپر جا بیٹھا۔ لڑکا اس بات سے بہت پریشان ہوا کہ میں نے سوال کیا اور یہ اڑ کر دوسری جانب چلا گیا، مگر پھر اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ شاید یہ مخلوق وہاں پر کمفرٹیبل نہیں تھی، تو لہٰذا میں بھی درخت کے پاس چلا جاتا ہوں۔ لڑکے نے سوال کیا کہ تم جس بھی مصیبت میں ہو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ الو ہوا میں ایک دھواں بن گیا، ایسا دھواں جو دکھنے میں کالا سیاہ تھا، اور وہ درخت کے ارد گرد گول گول چکر کاٹنے لگا۔ لڑکے نے اس سے پہلے کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ذہن یہ خوفناک حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ لڑکا فوراً سے گھر کے اندر چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور اس کا جسم تپنے لگا۔ اس لڑکے نے اپنی والدہ کو کال کی اور اوپر بلایا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ شدت اتنی تھی کہ کب بے ہوش ہو گیا معلوم نہیں، اور صبح اس لڑکے کی آنکھ کھلی پر اسے کچھ یاد نہ تھا کہ اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا تھا۔ چنانچہ اس لڑکے کی نیند بحال ہو گئی اور وہ رات کو اچھے سے سو جایا کرتا، مگر یہ بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ ایسا اس نے کیا دیکھا تھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ایک رات وہ لڑکا خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گارڈن میں کھڑا ہے اور درخت کے ارد گرد وہی سیاہ دھواں منڈرا رہا ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، مگر لڑکے نے ٹھان لی تھی کہ اب ڈرنا نہیں، سوال جواب کرنے ہیں۔ وہ لڑکا اس دھوئیں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھ سے ڈرو مت، اور نہ ہی میں تم سے ڈرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، اور یہ بھی کہ کیوں تم ہمارے گھر کے ارد گرد رات کو چکر کاٹتے ہو۔ اس دھوئیں میں سے ایک ایسی بھاری بھرکم آواز آئی کہ لڑکا ایک بار تو سہم گیا۔ وہ مخلوق کہنے لگی کہ اس گھر میں پہلے ہمارا بسیرا ہوا کرتا تھا،
پھر کچھ ہوا کہ یہ گھر بری طرح جل کر راکھ بن گیا اور پھر دوبارہ تعمیر ہوا، اور اس میں رہنے کے لیے کچھ لوگ آئے، جن میں سے ایک لڑکا تمہاری عمر کا تھا اور اسے بھی نیند کی شکایت تھی۔ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی اس گھر میں تمہاری عمر کا رہنے آیا اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس مخلوق نے اس لڑکے کو چند نام بتائے اور کہا کہ ان کی فاتحہ کروا دو۔ اگلے دن لڑکے نے اپنی والدہ کو قصہ تمام کیا تو والدہ نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا، مگر آخر کو مان گئیں، اور پھر اس گھر میں قرآن خوانی اور فاتحہ کروائی گئی، جس کے بعد سے معاملات بہتر ہو گئے اور دوبارہ کبھی اس لڑکے کو نیند سے شکایت نہیں ہوئی۔ پرانے وقتوں میں رات کے اوقات میں سفر کرنے سے گریز کیا جاتا تھا، کیونکہ تب آبادی مختصر اور کچے اور ویران علاقے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے نانا اور نانی سے منسلک ہے، جو ان کے ساتھ کوئٹہ میں پیش آیا جب سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ رات کے وقت وہ گھر دیر سے پہنچ رہے تھے، ہر طرف برف تھی، اور ان کے ساتھ وہاں پر کچھ ایسا سلسلہ پیش آیا جو کافی ناقابل فراموش تھا۔ رات کو کسی تقریب سے گھر واپسی کے لیے دیر ہو گئی۔ میرے نانا اور نانی پیدل سفر کر کے اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ شدید ٹھنڈ اور برف باری ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنا سفر کاٹ رہے تھے۔ ابھی گھر کو کچھ فاصلہ تھا۔ جس علاقے سے ان کا گزر ہو رہا تھا وہ بے حد سنسان تھا، خاص طور پر رات کے اوقات میں لوگ وہاں جانے سے گریز کیا کرتے تھے۔ مگر کیونکہ میرے نانا ایک آرمی آفیسر تھے اور میری نانی ایک پرہیزگار عورت، تو انہیں کبھی ان باتوں سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ کوئٹہ کی سردی ان لوگوں کو معلوم ہے جو وہاں کے رہائش پذیر ہیں۔ اس دور میں رات کی تاریکی میں لوگ سفر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ تب ویرانیت عام تھی اور لوگوں کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ میرے نانا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ان کے سامنے ان کی دائیں جانب سے انہیں بکرے کے چھوٹے بچے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھا تو برف پر ایک چھوٹا سا بکرے کا بچہ سفید رنگ کا بیٹھا ہوا تھا۔ نانا جانوروں کے لیے کافی نرم دل تھے، تو انہوں نے اس جانور کی مدد کی نیت سے اس کی طرف قدم بڑھائے کہ ایک تو رات بہت ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بچہ ایسے برف پر صبح تک زندہ نہیں رہے گا۔ نانا نے نانی کو رکنے کو کہا اور اس بچے کی طرف چل دیے۔ جو ہی وہ اس کے قریب پہنچے اسے اٹھانے کے لیے، تو اس بچے نے یکدم چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر کلا بازیاں مارنے لگا۔ نانا کو اس بات سے بہت حیرانی ہوئی۔ وہ مزید قریب گئے تو پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ نانا دیکھتے ہیں کہ وہ بکرے کا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے جب اس نے چھلانگ لگائی اور آگے بڑھا تو وہ ایک بچے سے بڑے بکرے میں تبدیل ہو گئے۔ نانا یہ دیکھ رہے تھے کہ وہی بکرا سڑک پر آ کر گدھا اور پھر کتا بن کر کلا بازیاں مارنے لگا۔ نانا نے نانی کو مخاطب کیا اور کہا کہ جتنی آیات اور صورتیں آتی ہیں پڑھنا شروع کریں، اور بغیر یہاں وہاں یا کسی بھی آواز یا عکس کی طرف توجہ دیے گھر کی طرف قدم چلائیں۔ دونوں نے ایسا ہی کیا اور آخر کو گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر نانی کو بخار ہونے لگا، اور جب ان کے خانسامہ نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے تو نانا نے یہ قصہ خانسامہ کو بتایا۔ خانسامہ نانا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، اور شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ دونوں سلامت بچ گئے ہیں، ورنہ یہ مخلوق جسے چلاوا کہتے ہیں اپنے شکار کو ڈرا ڈرا کر مارتی ہے۔ یہ واقعہ جن جناب نے ہم سے شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام لینے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان شروع سے روحانیت میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں اور باقاعدہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بذات خود ان نوجوان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود تو جنات کو دیکھا نہیں، مگر ان کی موجودگی کو محسوس ضرور کیا ہے، اور یہ واقعہ انہی کی زندگی سے منسلک ہے۔ 2015 میں ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہوئے۔ نیا گھر تھا تو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا، مگر بہرحال جیسے تیسے وقت گزرتا گیا ہم نئے ماحول میں ڈھلتے گئے۔ میری والدہ کا خاندان شروع سے روحانیت میں ملوث ہے، تو سبھی کو جنات کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے۔ بذات خود میں بھی جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہوں، مگر میں نے آج تک انہیں دیکھا نہیں۔ جنوری کا مہینہ تھا، ٹھنڈ کافی زیادہ تھی۔
رات کے کس پہر یہ تو معلوم نہیں، پر میری آنکھ کھل گئی۔ کمبل اوڑھنے کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی اور طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگی، نہ جانے کیوں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے مجھے جو دکھا، میں یکدم ڈر گیا، کیونکہ میں نیند سے اٹھا تھا تو میرا ذہن صحیح سے تصویر نہیں بنا پا رہا تھا۔ بس اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ سامنے شاید میری والدہ کھڑی ہیں، مگر ان کے بال ان کے منہ پر تھے۔ مجھے خوف آ رہا تھا دیکھ کر، تو میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک عرض کی کہ امی مجھے رضائی پکڑا دیں، تو انہوں نے پکڑا دی۔ مجھے تسلی ہوئی اور میں رضائی اوڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آخر میری والدہ رات کے اس پہر ایسے غیر معمولی انداز میں کمرے میں آ کر بھلا کیوں کھڑی ہوں گی، اور پھر یہ کہ ان کے بال ان کے چہرے پر تھے، یا یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں نے اس بات کو دل ہی دل میں تسلیم کر لیا تھا کہ جو مجھے دکھائی دیا وہ میری والدہ نہیں بلکہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اب ڈر تو تھا، مگر مجھے ساتھ ہی فکر تھی اپنی بہن کی جو میرے ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے باقاعدہ محسوس ہونے لگا کہ میرے کمرے میں جو مجھے دکھا وہ جو بھی تھا ابھی بھی میرے کمرے میں موجود ہے۔ جوں وقت گزر رہا تھا حالات اور پیچیدہ ہو رہے تھے۔ کبھی مجھے میرا نام سنائی دیتا اور کبھی اوپر دیوار پر سائے نما عکس دکھائی دیتے۔ ایسی حالت میں اب میں کچھ کرنے یا ہلنے سے قاصر تھا، تو لہٰذا میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سونے کی کوشش کی۔ الحمدللہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، مگر اس مخلوق کی موجودگی کا احساس تب تک ہوتا رہا جب تک میں سو نہیں گیا۔ یقیناً اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ سیدہ سارہ جن کا نام ہے اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے، جنہوں نے ہمیں یہ قصہ بھیجا ہے۔ بہت عرصے تک انہیں اور ان کے گھر والوں کو ناگوار معاملات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی میڈیکل کنڈیشنز کی صورت میں تو کبھی کچھ اور معاملات ان کے ساتھ درپیش آیا کرتے تھے۔ ان معاملات کی حقیقت جاننے تک ان کو کافی منظر دیکھنے پڑے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم 24 سال سے رہائش پذیر ہیں۔ اس گھر میں ہماری فیملی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جو کہ بے حد ناقابل فراموش ہیں، کیونکہ یہ واقعات کسی ایک کے نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ 2012 میں مجھے ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی ڈائگنوز ہوا تھا۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو توجہ دینی پڑی۔ اللہ کے کرم سے میرا ٹریٹمنٹ کامیاب ہو گیا اور مجھے دوبارہ کالج جا کر فائنل ایگزامز دینے کا موقع ملا، جس میں نے کامیابی حاصل کی۔ مگر ایک مرتبہ پھر 1 سال بعد مجھے دوبارہ ٹی بی ڈائگنوز ہوا، اور اس بار شدت اتنی تھی کہ مجھ سے بستر سے ہلا نہیں گیا۔ تمام میڈیکل تدابیر پر عمل کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ جو دوا میں لے رہی تھی اس نے کام نہیں کیا، جو کہ ایک تعجب کی بات تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے امید چھوڑ دی تھی اور میرا دوسرا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران مجھے سلیپ پیرالائسس بھی ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو حالات ایک دم صحیح ہو گئے، میں صحت مند ہو گئی اور میرا ٹریٹمنٹ بھی کامیاب ہو گیا۔ مگر اس کے بعد میری والدہ کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے۔ میری والدہ ڈائبٹک کی مریضہ ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً کوما میں چلی جاتی ہیں اور راتوں کو اکثر ان کا شوگر لیول گر جایا کرتا ہے، جبکہ ان کی دوا یا ڈائٹ سے کچھ بھی چینج نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف معاملات ابھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہ دوسری طرف میرا بھائی جو کہ ذہنی طور پر کمزور ہے اس کو بھی ٹی بی ڈائگنوز ہو گیا، اور اس دوران میری بہن کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا۔ حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے کہ میری والدہ کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے۔ ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ بہت سخت ہونے لگا۔ مغرب کی اذان کے وقت گھر کی ساری لائٹس آف کر دیا کرتی، ہم سب کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کیا کرتی، اور کچھ دن تو ایسے بھی آتے تھے کہ ہمیں پہچاننے سے بالکل انکار کر دیتی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میرے والد بہت گھبرا چکے تھے۔ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس والدہ کو لے کر گئے، جنہوں نے ڈپریشن کی دوا دے کر ہمیں گھر بھیج دیا، مگر معاملات کچھ ٹھیک نہ ہوئے۔ تو انہی سائیکیٹرسٹ نے ہمیں مشورہ دیا کہ والدہ کو 10 دن کے ٹریٹمنٹ کے لیے مینٹل اسائلم میں بھیج دیا جائے۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور 10 دن کے لیے میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ پھر 10 دن بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ ہماری ایک جاننے والی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہمیں اس گھر میں قرآن خوانی کروانی چاہیے، اور ہم نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے قرآن خوانی کروائی۔ اس گھر میں ایک انار کا درخت تھا اور گھر کی بیسمنٹ میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔
جب ہم فرسٹ فلور پر ہوا کرتے تھے تو ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی اور ساتھ ہی ساتھ کمرے میں گھومتے ہوئے سائے بھی نظر آتے جنہیں دیکھ کر ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے۔ چنانچہ وہ کنواں بند کروا دیا گیا اور پھر دوبارہ کبھی کوئی نیچے نہیں گیا۔ معلوم ہوا کہ میرے والد کے کولیگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہماری فیملی پر کالا جادو کروایا تھا، جس کے اثرات ہم سب کو دیکھنے پڑے۔ حسد ایک ایسی بلا ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور والد کے کولیگ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ ایک معمولی سی پروموشن کے چکر میں ہماری فیملی کو عذاب میں مبتلا کروایا، مگر الحمدللہ قرآن اور دین کے ذریعے ہم پر یہ آزمائش مکمل طور پر ختم ہو گئی اور اب معاملات درست ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن اینڈ شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔